السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم پچھلے ٹاپک کو ہی اسی میں کور کریں گے جو ہمارا پارٹ رہ گیا تھا۔ پچھلے ویک ہم نے جو بات کی تھی وہ تھی سٹریس کے اوپر، کہ سٹریس کیا ہوتا ہے، اس کے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں اور اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ اس پر ہم اوور کم کیسے کر سکتے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے کن ٹیکنیکس کا ہم یوز کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم اس پر ڈیٹیل میں جانیں گے۔ اس کے فرسٹ پارٹ میں ہم نے اس کے 4 ٹائپس کو اسٹڈی کیا تھا اور اس کے مین 2 جو ہے وہ فیکٹرز کو جانا تھا اور اس کا ہماری ہیلتھ کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے، ہم نے وہ سب ڈسکس کیا تھا۔ اگر آپ نے وہ پارٹ نہیں دیکھا تو میں اس کے لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ اس پارٹ کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اپنے غصے کو قابو کریں اس سے پہلے کہ غصہ آپ کو قابو کر لے۔ تو چلیں اب بات کرتے ہیں کہ ہم اس سے بچنے کے لیے کن ٹیکنیکس کا یوز کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، سٹریس کو کم کرنے کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ یہ طریقے ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس اور ٹینشن کو کم کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں میڈیٹیشن اور ڈیپ بریتھنگ کی۔ میڈیٹیشن ایک ایسی پریکٹس ہے جس میں ہم اپنی سوچ اور اپنی توجہ کو کنٹرول کر کے ذہنی سکون حاصل کرتے ہیں۔ جیسے ہم اپنی باڈی کو ہیلدی رکھنے کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں، ویسے ہی ہمارے دماغ کو ریلیکس اور اسٹرانگ بنانے کے لیے میڈیٹیشن ہوتی ہے۔ اس میں ہم آرام سے بیٹھتے ہیں، اپنی سانسوں پر دھیان دیتے ہیں اور ہر نیگیٹو سوچ کو سائڈ پر رکھتے ہیں۔ یہ ہمیں اندر سے پرسکون بناتا ہے اور ہر سچویشن میں کام رہنا سکھاتا ہے۔ دیکھیں، اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنے لیے ایک پرسکون جگہ چننی ہے جہاں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ پھر اس کے بعد سیدھا بیٹھ جائیں اور اپنی آنکھیں بند کریں اور نارمل سانس لیں اور پھر چھوڑ دیں۔ اپنی سانس پر توجہ دیں، بس آبزرو کریں، کنٹرول نہیں۔ اگر سوچ بھٹک جائے تو جینٹلی سانس پہ اسے واپس لے آئیں اور اس سے جو ہے وہ ایکسرسائز کو 5 to 10 منٹ تک ریپیٹ کریں۔ اس سے سائنس بھی اسٹرانگلی ایگری کرتی ہے کہ میڈیٹیشن سے اسٹریس ہارمون کم ہوتے ہیں، اس سے ہمارے میموری اور فوکس بہتر ہوتا ہے اور اس سے ہارٹ ریٹ اور بی پی بھی ٹھیک رہتے ہیں۔ اس سے ڈپریشن، انزائٹی بھی کم ہوتے ہیں۔ آج کل کی اس بزی روٹین میں سب کو ایک پاز کی ضرورت ہوتی ہے اور میڈیٹیشن ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو ہمیں سٹریس، ٹینشن اور اوور تھنکنگ سے دور لے جاتی ہے۔ صرف 5 منٹ اپنی سانسوں پر دھیان دینا بھی آپ کو کام اور پازیٹیو بنا سکتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈیپ بریتھنگ کی۔ یہ ایک طریقہ ہے جس میں آپ دھیان کے ساتھ گہرے سانس لیتے ہیں۔ اس سے آپ کی باڈی اور مائنڈ دونوں ریلیکس ہوتے ہیں۔ اس سے دل کی دھڑکن نارمل ہوتی ہے اور اسٹریس ہارمون بھی کم ہوتے ہیں اور سکون ملتا ہے۔ اس میں آپ کیا کرتے ہو کہ جو ہے وہ گہری سانس لیتے ہو، اس کو کچھ ٹائم کے لیے روکتے ہو اور پھر چھوڑتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے علاوہ آپ ہیلدی لائف سٹائلز کو اپناؤ، لائک ریگولر ایکسرسائز کرنا، بیلنس ڈائٹ اور سب سے امپورٹنٹ اچھی نیند لینا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو سوشل سپورٹ کی ضرورت ہو تو آپ اپنے کسی کلوز ون کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں اور ان سے اپنے اسٹریس کی وجہ یا اسٹریس کو جو ہے وہ ڈسکس کر کے شیئر کریں، ہے نا؟ اس سے آپ کا دل ہلکا رہے گا اور آپ کو سپورٹ ملے گی اور نئے سولوشنز بھی ملیں گے۔ اس کے لیے آپ اپنے فیملی، فرینڈز، ٹیچرز، دوستوں کا انتخاب کر سکتے ہیں یا کسی اپنے ٹرسٹڈ پرسن کا۔ اگر کوئی بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ نیو کمیونٹیز کو جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں یا کسی پروفیشنل اسٹریس ایکسپرٹ کے ساتھ جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں، آپ اس سے بات کریں، اس سے بھی آپ کا جو ہے وہ اسٹریس کم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ایک بات سمجھیں، دیکھیں ہر شخص کا اسٹریس الگ ہوتا ہے، لیکن کچھ کامن ریزنز ہو سکتے ہیں جو عام طور پر لوگوں کو اسٹریس کا شکار بناتے ہیں۔ یہ ایموشنل، سوشل ریزنز اور فائنینشیل ریزنز ہو سکتے ہیں جو ہماری لائف سٹائل سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ دیکھیں فار سپوز ٹائم پریشر، مطلب زیادہ کام جب ہو جاتا ہے، جب زیادہ ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں تو وقت کم ہوتا ہے انسان کے پاس، تو انسان پریشر محسوس کرتا ہے۔ جیسے آفس کا اوور لوڈ ہو جانا، گھر کے کام پلس باہر کی ذمہ داریاں، ایک ہی وقت میں سب کچھ مینیج کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ تو دیکھیں ایک بات سمجھیں، اسٹریس اکثر تب ہوتا ہے جب کام زیادہ ہوں اور وقت کم۔ ٹائم کو صحیح طرح پلان کرنا اسٹریس کو کم کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنا ٹائم مینجمنٹ پہ کام کریں۔ اگر آپ ٹائم مینجمنٹ پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو میں نے پہلے سے بنا رکھی ہے، اس کی لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، تو آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ لائک ٹو ڈو لسٹ بناؤ، ٹھیک ہے؟ ہر وقت ٹینشن نہیں رہے گی اس سے آپ کو، اور ایکسرسائز کرو، فزیکل موومنٹس کو جو ہے وہ اپنی ڈیلی روٹین میں ایڈ کرو، لائک یوگا اور کوئی بھی ہلکے پھلکی ایکسرسائز ہو جس سے جو ہے وہ اسٹریس ہارمون کم ہوتا ہے۔ ڈیلی صرف 15 to 30 منٹس مارننگ واک بھی فائدہ دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جرنلنگ کی ٹیکنیک بھی یوز کر سکتے ہیں جس میں آپ اپنے جذبات کو لکھتے ہیں، لائک اپنے تھاٹس، فیلنگس کو لکھنا دن کے اینڈ پر یا جب بھی اسٹریس محسوس ہو۔
جیسے آج دن کے اینڈ پر آپ لکھو کہ آج کس بات نے پریشان کیا. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے آپ کا دماغ ہلکا ہوتا ہے اور فیلنگز جو ہیں وہ کلیئر ہوتی ہیں اور خود کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ کو کرنا ہے وہ اپنے آپ سے جو ہے وہ پازیٹیولی بات کرنی ہے. نگیٹو تھاٹس کو پازیٹیوٹی میں بدلو، ہے نا. جیسے میں یہ کر سکتی ہوں یا میں یہ کر سکتا ہوں، میں اکیلی نہیں ہوں. دیکھو اکثر لوگ نا اسی کو اسٹریس بنا لیتے ہیں کہ ہم سے جو ہے وہ کوئی محبت ہی نہیں کرتا، ہمارا کوئی خیال ہی نہیں رکھتا. پھر دیکھو ہم مسلمز ہیں، ہے نا. اگر میں اپنا جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں نا تو جب بھی مجھے اسٹریس فیل ہوتا ہے، ابھی تو الحمدللہ نہیں ہوتا مجھے اسٹریس. کیا چیز ہے یہ چیز تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اب نہیں ہوتی مجھے اسٹریس. بٹ پہلے جب ہوتا تھا تو میں کیا کرتی تھی، میں خود کو بتاتی تھی کہ نہیں، میں اکیلی نہیں ہوں، اس پوری کائنات کا مالک میرے ساتھ ہے، وہ کبھی بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتا. جب یہ لائنس آپ خود کو بولتے ہو نا تو بس پھر جو ہے آپ کے بیڑے ہی پار ہیں، ہے نا. پھر اسٹریس ایسے غائب ہو جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسٹریس نام کی کوئی چیز بھی اس دنیا میں پائی جاتی ہے. لٹرلی میں تو یہی کرتی ہوں. اور اس کے علاوہ ایک اور عادت کو اپنائیں، شکر گزاری کی عادت کو. روزانہ کسی بھی 3 چیزوں پر شکر ادا کرنا سیکھیں، بھلے وہ چھوٹی سے چھوٹی بات کیوں نہ ہو. جیسے میں زندہ ہوں، ہے نا، اللہ نے مجھے صحیح سلامت بنایا ہے. اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کی زندگی کو پازیٹیو اینگل ملے گا اور جو ہے آپ کا دل جو ہے وہ ہلکا ہوتا رہے گا. اس کے علاوہ جو ہے آپ ڈیجیٹل ڈیٹاکس یوز کر سکتے ہو. یہ ٹیکنیک بھی جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. اس میں کیا کرتے ہیں ہم، اس میں روز کچھ ٹائم ٹی وی، موبائل یا سوشل میڈیا سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں. لائک ہر روز 30 منٹ جو ہے وہ نو اسکرین ٹائم، اور رات کو سونے سے پہلے فون بند کرنا. اس پر بھی میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا رکھی ہے، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا. اس کی لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی. ڈیجیٹل ڈیٹاکس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ ریلیکس رہتا ہے، فومو کم ہوتا ہے، مطلب فیئر آف مسنگ آؤٹ کم ہوتی ہے فیلنگ. یہ ایک سائیکالوجیکل فیلنگ ہوتی ہے جس میں انسان کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ اپنی زندگی میں بہت مزے سے ہیں اور میں جو ہے مس کر رہا ہوں زندگی کے مزے کو. ایسا محسوس کرنے والا شخص ہمیشہ بے چین، پریشان اور لو سیلف ورتھ کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے آپ اس سے بھی بچ جاؤ گے اور آپ کو پروڈکٹیو فیل بھی ہوگا. ٹھیک ہے، اگر کچھ بھی نہیں کرنا نا تو کسی سے بات کر لیا کرو، اس سے بھی اسٹریس جو ہے وہ کم ہوتا ہے. اور اپنی ہابیز کو جو ہے وہ کریٹیو بناؤ، ہے نا. اپنے فیوریٹ کام میں زیادہ وقت گزارو. جیسے لڑکیوں کا جو ہے وہ ہوتا ہے ڈرائنگ کرنا، گارڈننگ کرنا، کوکنگ کرنا، اسٹچنگ کرنا یا رائٹنگ کرنا. کچھ بھی جو بھی آپ کی فیوریٹ ہابی ہو اس میں زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارو اور اس میں خود کو کریٹیو بناؤ. اس سے بھی اسٹریس کم ہوتا ہے، اس سے آپ کا جو ہے مائنڈ فریش رہتا ہے، نیگیٹیوٹی سے دور رہتے ہو آپ اور خوشی محسوس کرتے ہو. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اچھی سے اچھی نیند لو، مطلب ہر دن 6 سے 8 گھنٹے کی پرسکون نیند لو. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا موڈ اور میموری دونوں ہی امپروو ہوں گی اور اس سے اسٹریس ہارمون بھی کم ہوتے ہیں. So, stress management is an ongoing process that requires attention and effort, but can significantly enhance quality of life. اسٹریس سے لڑنا مشکل نہیں اگر ہم خود سے ملنا سیکھ جائیں تو. دیکھو ہر کوئی بزی ہے لیکن ہر کسی کو تھوڑا وقت اپنے لیے چاہیے ہوتا ہے، اور اسٹریس کو کم کرنے کا پہلا اسٹیپ ہی یہی ہے کہ آپ خود کو امپورٹنس دو. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملیں گے ایک نیو ٹاپک کے ساتھ ایک نیو ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.